الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے رسول کی، جس کا نام عرشوں پر احمد ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جھوٹی من گھڑت اور کذب پر مشتمل نبوت کا اعلان کیا تو اس نے کہا کہ میرا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ میرا ذکر قرآن میں ہے، تو اس سے جب لوگوں نے یہ پوچھا کہ تیرا ذکر قرآن میں کیسے ہے، تو اس نے کہا دیکھو قرآن میں آیا ہے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اس نے کہا میرا نام احمد ہے، لہذا میرا نام قرآن میں آ گیا ہے۔ جب مرزا قادیانی نے یہ بات کی تو آگے سے یہ اسے جواب دیا گیا نامراد تیرا نام تو غلام احمد قادیانی ہے، اور تو حضور علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام قرآن میں آیا ہے اور تیرا نام غلام احمد قادیانی ہے، تو مرزائی ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نام جو ہے وہ احمد ہے، یہاں یہ حضور کا نام آیا ہے۔ جس طرح قادیانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور حضور علیہ السلام کی مبارک ذات کے لیے جو آیات بینات نازل ہوئی ہیں اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، غلط تعویل کرتے ہیں، بعین ہی کچھ اور لوگ بھی ہیں جو عمران خان کے حق میں تعویلیں کرتے ہیں۔ کل ہمارے محلے میں ایک آدمی آیا ہوا تھا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ عمران کا نام قرآن میں آیا ہے اور اس کا ایک ایک حرف قرآن سے ثابت ہے، اور اس نے سورہ آل عمران کا نام لیا۔ مجھے یہ قادیانی یاد آ گیا۔ ہمارا سیاسی ویلاگ نہیں ہے اور نہ یہ سیاسی ویڈیو ہے، ہم اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا جانتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہونے والے مقدس قرآن کی ایک ایک آیت کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں اور اس کے معنی کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں۔ اس نے کہا جناب یہ آل عمران آیا ہے اور پھر عمران خان، یہ دیکھو قرآن کے اندر ایک ایک عین بھی ہے، میم بھی ہے، الف بھی ہے اور نون بھی ہے۔ جس طرح مرزا قادیانی نے غلط تعویل پیش کی تھی، اس نے غلط تعویل پیش کی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اس طرح قرآن میں سے تلاش کرو گے تو عمران کی جو عین ہے، یہ عین تو فرعون کے اندر بھی موجود ہے، اور پھر اس کے بعد میم آتی ہے، میم تو پھر نمرود کے نام میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح آگے جو الف آتی ہے وہ تو حامان کے نام کے اندر بھی موجود ہے، آگے پھر نون جو آتی ہے وہ نمرود کے نام کے اندر بھی موجود ہے۔ اس طرح پھر جو اگر دیکھا جائے تو ابو جہل کا نام بھی ہے، فرعون کا نام بھی ہے، قارون کا نام بھی ہے، شداد کا نام بھی ہے، حامان کا نام بھی ہے، اور دشمنان اسلام کا نام بھی ہے۔ تو کیا قرآن میں جس کا نام آ گیا وہ شان والا ہو گیا ہے؟ اور ان لوگوں کی عقل ماری گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پر میں نے پوسٹ دیکھی، اس نے کہا یہ وقت کا پیغمبر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرو، تم سیاست کرو، جو مرضی کرو، لیکن قرآن و سنت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو، قرآن و سنت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو۔ اور جو لوگ ہم مولویوں کی مخالفت کرتے ہیں، علماء کی مخالفت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ علماء نہ ہو نا، تمہارے بچوں کو کلمہ پڑھانے والا کوئی نہ ہو، تمہارے جنازے پڑھانے والا کوئی نہ ہو، تمہارے بچوں کے کان میں اذان دینے والا کوئی نہ ہو، اور فتنے تمہیں ایسے گھیر لیں کہ تم کہیں نہ رہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کے اندر جب دجال آئے گا تو وہ دجال اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر، کفر یا کافر لکھا ہوگا۔ جو اہل ایمان ہوں گے وہ تو پڑھ لیں گے، لیکن جو فتنہ کے اندر آئے ہوئے لوگ ہوں گے، جو ایمان سے خالی ہوں گے اور ایسے اس کو پڑھ نہیں سکیں گے کہ کیا ہے، اور وہ کس قدر جو ہے شعبدے بازیاں کرے گا اور آسمان سے پانی برسائے گا، اس کے ایک طرف جو ہے سبزہ ہوگا اور جس کو وہ جنت ظاہر کرے گا جو حقیقت میں جہنم ہوگی، اور دوسری طرف جو ہے وہ آگ ظاہر کر کے دکھائے گا اور کہے گا یہ جہنم ہے، اور دجال کہے گا جو میرا کہنا نہیں مانے گا ہم اس کو ادھر ڈال دیں گے۔ تو اس طرح وہ آخر جنت ہوگی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہر چیز چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے قبر میں جانا، اور قبر میں تو حضور نہیں آنا ہے۔ جب حضور نے آنا ہے تو وفا حضور کی ذات کے ساتھ کر کے جاؤ۔ جب کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو صرف کلمہ ہی پڑھا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں حیا نہیں ہے کہ تم کس طرح قرآن و سنت کی غلط تعویل کر رہے ہو اور غلط تشریح کر رہے ہو۔
اس لیے اپنی سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کر قرآن و سنت کی غلط تشریح نہ کریں اور کبھی قرآن و سنت کے اوپر اپنے قول کو ترجیح نہ دیں، اس لیے کہ ایمان کا معاملہ بہت سخت ہے، ایمان کا معاملہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں اور ایمان کو بچا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھیں اور اپنے ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے جائیں۔ اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس 8 فروری کے دن کو خیر خیریت سے گزارے اور ہمارے ملک کو امن اور اسلام کا مرکز بنائے۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا۔ ہم نے اس لیے ملک حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں پر کلمے کا نظام نافذ کریں گے اور پھر یہاں پر قرآن کا نظام نافذ کریں گے۔ قرآن کے نظام کے بجائے یہاں مختلف نظام آتے گئے اور ہر کوئی اپنے نظام کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اس لیے کوشش کریں، ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر کلمے کا نظام نافذ کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔